السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، اور جو کہ ابھی آخری صورت میں چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں تبارک الذی سپارہ مکمل ہو جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ المزمل مکمل کی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ المدثر پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر چھوٹا مد ہونے کی وجہ سے اب اسے ہم 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کے بعد حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے کیونکہ حمزہ پر زبر آ گیا۔ الف پر زبر آنے سے یہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کو ہم یا سے ملائیں گے۔ حمزہ یا زبر ای، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ یا کے بعد ہا ہے، ہا کے بعد الف مدہ موجود ہے، لیکن ہم نے ہا کو نہیں کھینچنا کیونکہ ہا کو ہم لام سے ملائیں گے۔ لام ساکن ہے۔ اب ساکن حرف یہ تقاضا کر رہا ہے، ہا سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میں ساکن ہوں۔ تو ابھی لام کو ہم ہا سے ملائیں گے، تو اس لیے اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ میم کو ہم نے دال سے ملانا ہے۔ میم دال پیش مد، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر دال پر زبر بھی موجود ہے، پھر ہم دال کو آگے سا سے ملائیں گے کیونکہ سا پر بھی تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را کو وقف میں باریک کریں گے کیونکہ وقف میں یہ ساکن ہو جائے گا، اور را ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی تو را باریک پڑھیں گے، اور جب اس پر وقف نہیں کریں گے پھر یہ اپنی حالت پر ہوگا، اور اپنی حالت پر اس پر پیش ہے، لہٰذا پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یا ایھا المدثر، اگر موٹا کر کے پڑھنا ہے تو وقف نہیں کریں گے۔ یا ایھا المدثر، تو را کو موٹا پڑھیں گے جب وقف نہیں کریں گے۔ قم فانذر، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قاف کو پھر آگے ہم میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غنے کے۔ قاف میم پیش قم، بغیر غنے کے ملانا ہے، غنہ یہاں پر ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ ذا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذا کو آگے را ساکن سے ملائیں گے، را بھی یہاں باریک پڑھا جائے گا۔ قم فانذر وربک فکبر، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے۔ را با زبر رب، اب با پر زبر بھی پڑھیں گے کیونکہ با پر زبر ہے۔ با زبر با، ورب، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔
فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اسی طرح سے اس کاف کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے زیر ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ثا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا کو آگے ہا سے ملا دیں گے کیونکہ ہا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو سینے کی جانب سے ادا کریں گے اور ہا کو آگے را ساکن سے ملائیں گے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، واو کو را سے ملائیں گے، واو کے بعد الف بھی موجود ہے، لام بھی موجود ہے، جو کہ میں ہر ویڈیو میں بتلاتا رہتا ہوں۔ ان پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اس واو کو ہم را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر را پر پیش ہے تو ہم نے پھر را کو آگے جیم سے ملانا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے جیم پر قلقلہ کیا جائے گا، زا کو سختی سے ادا کریں گے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فا کے بعد الف مدہ موجود ہے لیکن ہم اس الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، فا کو ہم ہا ساکن سے ملا دیں گے، جیم کو را ساکن سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، تا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے، اسی طریقے سے اس نون کو ہم دوسری نون سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تا کو سین سے ملائیں گے، سین میں سٹی ادا کریں گے، اس تا کو کاف سے ملائیں گے کیونکہ کاف ساکن ہے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، ثا کو نرم کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے با سے ملائیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، فا کو صاد سے ملانا ہے کیونکہ صاد ساکن ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سٹی ادا کریں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ
ربك فاصبر فإذا فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فا کے بعد الف نہیں ہے، حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر آنے سے یہ حمزہ بن چکا ہے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ نقیر فی الناقور، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فا کے بعد یا بھی لکھی ہے، الف بھی لکھا ہوا ہے اور لام بھی لکھا ہے، ان تینوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فا کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، کیونکہ نون پر تشدید ہے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نقیر فی الناقور، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔